فی الحال کیونکہ ہم جنریشن زی کو ہائر کرتے ہیں یس ان کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہیں. ہم بارہا اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں. So despite having multiple opportunities and offers from bigger organizations, I chose to go to a small solar firm. ہر بندے کے مطلب لوازمات ڈفرینٹ ہیں، اس کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہیں. کوئی پیسہ مانگتا ہے. مجھے خود بیٹھ کے HR کی کتابیں پڑھنی پڑی. اچھا ریکروٹمنٹ کیا ہوتی ہے. I took that company from not, I wouldn't say that it was a sole effort, but naturally hiring کے perspective سے I took that company from 70 people. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو اب تک کی اپریسیشن اور اب تک کی کوآپریشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو روشن چہرے ہیں ان کو ہم آپ سے روشناس کرواتے ہیں. دوستو آج پاکستان کی ایک بہترین شخصیت، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پہلے اپنی جابس کی، نوکری کرتی رہی، اس کے بعد پھر اپنا بزنس سٹارٹ کیا. بڑا مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ نوکریاں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے بزنس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں یار کہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ نوکری سے پوری ہو رہی ہیں، اگر نوکری نہیں ہوگی تو یار پھر ہمارا کیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بزنس میں بہت برکتیں ہیں اور بزنس آپ کو بہت گروتھ دیتا ہے. اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے منہال ربانی کو. آئیے ملتے ہیں منہال سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس. منہال، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سسٹر، اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے بلایا. حسن بھائی، it was I've been seeing you work for a long time and I really wanted to join you in this conversation because as HR people industry میں یہ opinion ہے that HR والے کبھی بھی business نہیں start کر سکتے. They don't have the skill, the expertise. ہم نے کوئی سی او نہیں دیکھا نا، مطلب بہت بڑا کوئی ہو کارپوریٹ سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں تو وہ نہیں ایسے. گریٹ. ہاں بالکل ایسے ہی. سو میرا خیال ہے اس کا جو سیکرٹ ہے، ٹریڈ سیکرٹ، وہ دیٹ از بیہائنڈ دا فیکٹ دیٹ اف یو ورک ان رول فرام دا اسٹارٹ آف یور کریئر جو کہ بہت ڈائیورسفائڈ. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں دیٹ آئی ہیڈ وین آئی گریجویٹڈ I had done internships in Nestle. I had been associated with British Council, a few other places when I was a student. So I had the option to go to MNCs. I had an option to go to very big renowned software houses جو کہ international level پہ کام کرے. But there was something in me that wanted to be part of something smaller, that wanted to build something. So despite having multiple opportunities and offers from bigger organizations, I chose to go to a small solar firm that was just a year or a half into starting out. It was called Pantera Energy. MashaAllah اب تو انہوں نے بہت ایکسپینشن کر لی ہے. وہاں پہ HR ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. سو نیچرلی جب ایک بزنس شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ انیشیل آپریشنس میں صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فنکشنس چلا رہے ہوتے ہیں. سپورٹنگ ڈپارٹمنٹس جو فائنانس، HR وغیرہ ہوتا ہے، وہ ایک نیو بڈنگ بزنس میں آپ کو یوزلی نہیں ملتا. اینڈ اٹ کمز along بہت آگے جا کے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس طرح کی ہائرنگ کرتے ہیں. I was hired at that point where they were just starting out their finance department اور ان کو ضرورت فیل ہو رہی تھی کہ ہمیں ایک HR کا بندہ چاہیے. اینڈ مائی ڈائریکٹر HR مسٹر حسن مہدی شاہ، جو ان کے ڈائریکٹر HR اینڈ کمرشل بھی ہیں پینٹیرا کے، he did around 70 interviews of experienced HR professionals. اور اس کے بعد انہوں نے ایک فریش گریڈ کا انٹرویو کیا and he hired me. And to be very honest, the rest of the organization was very skeptical of his decision کہ حسن بھائی کوئی بڑا بندہ رکھیں، کیا کر رہے ہیں. But he saw this ability in me to want to learn, to excel in this field, and he knew I could do it. میرے اوپر وہ پریشر ہی بہت زیادہ تھا کہ اگر ایک بندہ آپ کی ابلیٹیز میں بلیو کرتا ہے نا، you have to prove him right. And I believe کہ that is what set me apart. اب یہ میں بات آپ کو ابھی بھی کہوں گی اور میں آپ کو لاسٹ میں بھی کہوں گی کہ اگر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان مائی کریئر اف آئی ہیڈ آپٹیڈ فار اے لارجر آرگنائزیشن جہاں پہ اسٹیبلشڈ فنکشنس ہوں اور وہاں پہ ان کو میری صرف ضرورت ہو کہ اچھا یہ ایک اور بندہ آ گیا، ادھر سے قمیض آئے گی، اس کو تم نے بٹن لگانا ہے، اس کو تم نے آگے بھیج دینا ہے، زیادہ سوچنا نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس طرح کی انوائرمنٹ میں میری لرننگ نہ ہوتی. آئی ووڈ نیور بی ہیئر اینڈ I'll tell you the reason for that onwards.
So in my 1.5 year tenure at that company, मुझे खुद सारी लेबर लॉज पढ़नी पड़ी, मुझे खुद बैठ के HR की किताबें पढ़नी पड़ी, अच्छा रिक्रूटमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, बिकॉज माइंड यू आई वॉज नॉट अ मेजर इन HR, आई मेजर्ड इन फाइनेंस. सो सारा दिन बैठे रहना, और उन्होंने मुझे बहुत लेवरेज दी. फर्स्ट 1 month तो मेरे पास इतना काम नहीं होता था. उन्होंने मुझे कहा था तुम सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि तुमने क्या करना, एंड किताबें पढ़नी, अच्छा फिर टैक्सेशन की किताबें खोल के बैठ जाना, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स पढ़ने लग जाना खुद, एज अ 21-year-old माइंड यू. And I took that company from, not, I wouldn't say that it was a sole effort, but naturally hiring के perspective से I took that company from 70 people more than 300 people in 1.5 years, and expansion from just 2 cities to over 5 of. Minhal, a great, wonderful, rightly said, amazing journey. लेकिन ये कैसे सोचा कि यार अब देखो मैंने जॉब्स तो कर ली, नौकरियाँ कर ली, अब भाई मुझे ज़रा बिजनेस की तरफ जाना है, और माशाल्लाह इतनी यंग एज में ये ख्याल आ गया. हमें तो खैर बड़े अरसे के बाद ये ख्याल आया कि यार इस तरफ जाना चाहिए. क्या था वो गेम चेंजर? सर मैंने इस जॉब के बाद मैंने टेक इंडस्ट्री में शिफ्ट किया. बहुत वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बहुत सीखा है वहाँ से, प्रोग्रामर्स फोर्स से. और वहाँ के जो डायरेक्टर HR हैं, ही इज़ वन ऑफ माई, मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. और मैंने जितना भी टेक रिक्रूटमेंट की मेजर चीज़ें हैं मैंने उसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए लर्न की. बट वन थिंग आई नोटिस्ड इज़ दैट आई वॉज वेरी अपसेट ओवर टैलेंट गोइंग वेस्ट. इन चीज़ों से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी व्हेन आई यूज्ड टू सी दैट, क्योंकि ये होता है कि जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं ना, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट साइकिल पूरा चल रहा होता है ना, उसमें इतने सारे टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, नॉट इंटेंशनली बट नज़रअंदाज हो जाते हैं, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो. इसकी एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि उन्हीं लोगों में, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, मैंने और मेरे को फाउंडर ने, तो हमने उन्हीं लोगों में से जो लोग हमें फील होता था कि इन क्रैक्स में से गिर गए, हमने उन लोगों को इकट्ठा किया. और आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग जिनको इंडस्ट्री में, क्योंकि वो फ्रेश थे या जो वट एवर, उनको कोई अपॉर्चुनिटी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि यार तुम फ्रेश हो, नहीं फ्रेश को क्या करना है. वही लोग हमने इकट्ठे किए हैं, और वही लोग सर हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं. सो माई मोटिवेशन, लाइक आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, नेचुरली मेरे CEO जो हैं उनके टेक्निकल विजन्स डिफरेंट थे, बट एज एन HR पर्सन, एज अ पीपल एंड कल्चर पर्सन, मेरी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन ये थी दैट आई नीड टू फाइंड अ वे टू फॉस्टर टैलेंट दैट फॉल्स थ्रू द क्रैक्स. And I think abhi tak, and inshallah in the future we've done it wonderfully. We have people who are fresh grads running our acting as head of departments. हमारी UI UX department की जो lead है वो एक ऐसी खातून है जिसको कोई नौकरी नहीं दे रहा था, and believe you me, she is better than any UI UX I've seen with 5-6 years of experience. So as an HR person, this has been my vision, to find talent that fell through the cracks. Agreed. अच्छा जी, जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इनकी बातों से बड़ा हौसला मिले कि भाई नौकरियाँ हैं. जो मार्केट में हम ये कहते हैं ना कि नौकरियाँ नहीं हैं, वो बता रही हैं कि हमने तो सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स ही रखे हैं. इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम नीचे भी आपको दे देंगे, तो आप अपना CV जो है वो इनको डायरेक्टली सबमिट करा सकते हैं. अच्छा मिनहाल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आपने बताया. अच्छा मिनहाल, क्योंकि हम जनरेशन Z को हायर करते हैं, उनकी हम बात करते हैं, उनके डायनामिक्स भी डिफरेंट है, हम बारहा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं. तो आप किस तरह से, जो आपका इन्वायरमेंट है, कल्चर है, हर बंदे के मतलब लवाजमात डिफरेंट हैं, उसकी डिमांड्स डिफरेंट हैं. कोई पैसा मांगता है, कोई कहता है यार मुझे इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, लैपटॉप अच्छा हो, कल्चर अच्छा हो, कोई मुझसे पूछे ना मैं कब आ रहा हूँ, मैं कब जा रहा हूँ. तो आप किस तरह इसको बीइंग द को-फाउंडर या डायरेक्टर ऑपरेशंस, किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? सर देखिए, बात बहुत सिंपल सी है. ये बात आपको बाहर, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के में HR बैठे हुए हैं या डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे. लेकिन ये मैं आपको आज एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि हमारे बच्चों को, जो हमारी नई जनरेशन है जो अभी ग्रेजुएट हुई है या अगले कुछ सालों में होगी, उनको ये हिफज कर लेनी चाहिए. एंड दैट इज़ देयर एटीट्यूड, दैट इज़ इट. द थिंग इज़ कि अगर आपका एटीट्यूड जो होगा ना, वो वर्किंग एटीट्यूड होगा. इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ. हमारे टेक डिपार्टमेंट का जो लीड है, वो एक ऐसा बच्चा है जो कि सुबह 9 बजे आ जाता है ऑन द डॉट, और वो रात को 1 बजे जाता है, और उसको अगर पता है मुझे सुबह काम है, दोबारा 9 बजे आ जाएगा. ये आपका डिसिप्लिन और आपका एटीट्यूड है.
مسئلہ یہ میں اس چیز سے یہ پروموٹ نہیں کر رہی ہوں کہ ٹائم پہ آنا ضروری ہے یا ہم نہیں چیک کرتے ہیں. میں ان آور آرگنائزیشن دیر از کوئی 11 بجے بھی آئے, وی ڈونٹ کیئر. گیٹ یو ورک ڈن, بی ویری گڈ ایٹ واٹ یو ڈو اینڈ آلویز بی اویلیبل. اگر آپ ایک آرگنائزیشن کا پارٹ ہے نا, اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار یہ ہو جائے گا, کسی چیز کو نہ مت کریں. یہ میں بچوں کو ایڈوائس دے رہی ہوں. آج کل کے بچے اس طرح کے ہیں کہ ان کا دے گو ان ٹو اے کمپنی, دیر لائک نہیں ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو آتا نہیں ہے, دے ڈونٹ نو کہ کیا کرنا ہے, ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا. دا کڈس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ایسی اسٹیج پہ ہو کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کام کہنا آپ کو جی ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 2-3 years آف یور کریئر یو نیڈ ٹو بی ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. میں اگر آپ کو بتاؤں دیٹ ان دا فرسٹ 2 years آف مائی کریئر میں نے دفتر کے لیے برتن بھی خریدے ہوئے, میں نے ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں بھی ٹھیک کرائی ہوئی ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا. اینڈ دیٹ ہیز پلیڈ اے ہیوج رول ان ہو آئی ایم ٹوڈے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سارے کام آپ کے ہاتھوں سے گزرے ہوتے ہیں نا, تو پھر یو آر ان میچڈ. آپ جب اوپر جاتے ہو نا تو آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو میرے بچوں کے لیے یہ ایڈوائس ہوتی ہے, یار نہیں آنا ٹائم پہ نہ آؤ, لیکن انیشیٹو لو. کوئی کہے یار یہ کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی, سر میں کروں گا. یار یہ ہو سکتا ہے تمہیں آتا ہے, نہیں سر آتا نہیں ہے لیکن میں دیکھ لوں گا کیسے کرنا ہے. یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا لرننگ والا, یہ اتنا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. ہمارے سی ای او صاحب جو ہیں, وہ جو یہ میں بچے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 9 بجے آتا ہے اور وہ 1 بجے جائے گا, رات کو دوبارہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کو جو چاہیے اس کو دے دو. آپ پھر جو اونر ہوتا ہے, جو ایک بزنس اونر ہوتا ہے, اس کی بھی آپ مینٹالٹی انڈرسٹینڈ کرو کہ اگر آپ اس کو اتنی ڈیڈیکیشن دے رہے ہو نا, تو وہ بھی کہتا ہے یار اس کو تو جو چاہیے دے دو. منہال, ونڈرفل کانورزیشن, امیزنگ کنٹریبیوشن. ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہے, ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے اور بلائیں گے. بہت اچھا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. میں نے خود بھی آئی ہیو لرن لاٹ آف تھنگس فرام یو اینڈ آئی تھنک تھینکس ٹو یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. منہال نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی بہت ساری نوکریاں ہیں, آپ نوکری حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں, لیکن اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایپٹیٹیوڈ, کہ بھائی یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا, با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. تو کئی دفعہ آپ کو بہت ساری چیزوں پہ ہاں بھی کرنی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ نے طریقے سے نہ بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ نے انیشیٹیوز جو ہے نا وہ لینے ہوتے ہیں. اور آرگنائزیشن بھی یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انیشیٹیو لیں تو وہ چاہیں گے یار ہم آپ کو ریٹین بھی کریں, پھر آپ کو سارے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس جو ہیں وہ بھی بہتر ملیں گے. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک, نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.